عنوان اندھیری رات کی بانگ۔ گاؤں کے کنارے ایک پرانا ویران سا گھر تھا جس کے پیچھے ایک بڑا سا صحن اور اس کے ساتھ ایک ٹوٹا ہوا مرغی خانہ تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ اس گھر میں کبھی بہت رونق ہوا کرتی تھی، مگر اب وہاں صرف ہوا کی سیٹیاں، سوکھے پتوں کی سرسراہٹ اور رات کے سناٹے کی آوازیں رہ گئی تھیں۔ اسی مرغی خانے میں ایک مرغی رہتی تھی جس کا نام چاندنی تھا۔ اس کے سفید پر چاند کی روشنی میں ایسے چمکتے تھے جیسے کسی نے چاندی چھڑک دی ہو۔ چاندنی بہت محتاط اور سمجھدار تھی کیونکہ گاؤں میں بلیوں کا بڑا خطرہ تھا، خاص طور پر ایک بلی جس کا نام سیاسایا تھا۔ سیاسایا عام بلیوں جیسی نہیں تھی، اس کی آنکھیں سبز آگ کی طرح چمکتی تھیں اور لوگ کہتے تھے کہ وہ صرف شکار کے لیے نہیں بلکہ کسی پراسرار وجہ سے مرغیوں کے پاس آتی ہے۔ گاؤں کے بوڑھے اکثر کہتے تھے کہ اس بلی میں کچھ عجیب ہے، جیسے اس میں کسی اور دنیا کی روح بسی ہو۔ ایک سرد رات تھی، آسمان پر بادل تھے اور چاند بار بار چھپ رہا تھا۔ ہوا میں عجیب سی نمی اور خاموشی تھی۔ مرغی خانے میں تمام مرغیاں سو رہی تھیں مگر چاندنی کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو۔ اچانک اسے کھڑکی کے ٹوٹے ہوئے حصے سے دو چمکتی ہوئی آنکھیں نظر آئیں۔ وہ سیاسایا تھی۔ بلی آہستہ آہستہ اندر داخل ہوئی۔ اس کے قدموں کی آواز تک نہیں آ رہی تھی، جیسے کوئی سایہ زمین پر سرک رہا ہو۔ چاندنی کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، مگر بلی نے حملہ نہیں کیا۔ وہ بس خاموشی سے بیٹھ گئی اور اپنی چمکتی آنکھوں سے چاندنی کو دیکھنے لگی۔ چاندنی نے ہمت کر کے پوچھا، تم مجھے کھانے آئی ہو؟ بلی کی آواز دھیمی اور عجیب تھی۔ نہیں، آج نہیں۔ چاندنی حیران رہ گئی۔ تو پھر کیوں آئی ہو؟ بلی نے باہر کی طرف دیکھا جہاں ہوا درختوں کو ہلا رہی تھی۔ کیونکہ آج رات کچھ جاگے گا۔ چاندنی کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ کیا جاگے گا؟ بلی نے جواب دینے کے بجائے صحن کے اندھیرے کی طرف دیکھا۔ اسی لمحے زمین کے نیچے سے ہلکی سی کھدائی کی آواز آئی۔ مرغی خانے کی زمین جیسے آہستہ آہستہ ہل رہی تھی۔ دیگر مرغیاں جاگ گئیں اور گھبرا کر کڑکڑانے لگیں۔ چاندنی نے خوف سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ بلی کی آنکھیں اور زیادہ چمکنے لگیں۔ یہ وہ چیز ہے جسے تم نہیں جانتی، مگر میں جانتی ہوں۔ زمین کے نیچے سے اچانک ایک لمبی سیاہ انگلی باہر نکلی۔ وہ انسانی ہاتھ جیسی تھی مگر اس کے ناخن بہت لمبے اور نوکیلے تھے۔ مرغیاں چیخنے لگیں، زمین پھٹنے لگی۔ چاندنی خوف سے کانپ رہی تھی۔ بلی اب بھی خاموش بیٹھی تھی۔ زمین سے آہستہ آہستہ ایک عجیب مخلوق باہر آئی۔ اس کا جسم مٹی سے بھرا ہوا تھا، آنکھیں خالی گڑوں کی طرح تھیں اور اس کے منہ سے بدبو دار سانس نکل رہی تھی۔ چاندنی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہے۔ بلی نے سرگوشی کی، یہ وہ ہے جو کبھی یہاں دفن کیا گیا تھا۔ مخلوق نے سر اٹھایا اور مرغی خانے کو دیکھنے لگی۔ اس کی نظر چاندنی پر پڑی۔ چاندنی کے پر خوف سے کھڑے ہو گئے۔ مخلوق آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگی۔ مرغیاں ادھر ادھر بھاگنے لگیں۔ چاندنی نے بلی سے کہا، تم اسے روک سکتی ہو؟ بلی نے جواب دیا، میں اسے روکنے نہیں آئی۔ چاندنی کا دل ڈوب گیا۔ تو پھر؟ بلی نے آہستہ سے کہا، میں تمہیں خبردار کرنے آئی تھی۔ مخلوق اب بہت قریب تھی۔ اس کے ناخن زمین کو کھرچ رہے تھے۔ چاندنی کو لگا کہ اب اس کا آخری وقت آ گیا ہے، مگر اچانک بلی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی آنکھیں پہلے سے زیادہ روشن ہو گئیں۔ اس نے ایک عجیب سی آواز نکالی جو عام بلیوں کی میاؤں سے بالکل مختلف تھی۔ وہ آواز جیسے کسی قدیم جنگل کی گہرائیوں سے آ رہی ہو۔ مخلوق رک گئی۔ اس نے بلی کو دیکھا۔ بلی آہستہ آہستہ اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ چاندنی حیران تھی۔ بلی نے مخلوق کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، واپس چلے جاؤ، یہ جگہ اب تمہاری نہیں۔ مخلوق نے غصے سے غرا ہوا اچانک تیز ہو گئی۔ درخت زور زور سے ہلنے لگے، مگر بلی پیچھے نہیں ہٹی۔ کچھ لمحوں تک دونوں ایک دوسرے کو گھورتے رہے۔ پھر اچانک مخلوق نے ایک خوفناک چیخ ماری اور زمین میں واپس دھنسنے لگی۔ مٹی دوبارہ بند ہونے لگی۔ چند ہی لمحوں میں سب کچھ خاموش ہو گیا۔
مرغی خانے میں صرف مرغیوں کی ہانپنے کی آوازیں رہ گئیں۔ چاندنی نے کانپتی آواز میں پوچھا، تم ہو کیا؟ بلی نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں کی روشنی آہستہ آہستہ مدھم ہونے لگی۔ وہ مڑی اور باہر جانے لگی۔ دروازے تک پہنچ کر اس نے ایک بار پھر چاندنی کو دیکھا۔ میں وہ ہوں جو رات کی چیزوں کو قابو میں رکھتی ہے۔ پھر وہ اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ چاندنی ساری رات جاگتی رہی۔ صبح جب سورج نکلا تو سب کچھ معمول کے مطابق لگ رہا تھا، مگر مرغی خانے کے بیچ میں مٹی کا ایک نشان تھا، جیسے زمین کبھی وہاں کھلی ہو، اور اس کے پاس بلی کے پنجوں کے نشان بھی تھے۔ اس دن کے بعد گاؤں میں کسی بلی نے مرغیوں پر حملہ نہیں کیا، مگر کچھ راتوں میں جب چاند بادلوں کے پیچھے چھپ جاتا ہے اور ہوا عجیب سی آوازیں کرتی ہے، چاندنی کو دور کہیں دو سبز آنکھیں چمکتی نظر آتی ہے، اور کبھی کبھی زمین کے نیچے سے ہلکی سی کھدائی کی آواز بھی سنائی دیتی ہے۔ تب چاندنی خاموش ہو جاتی ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اندھیری راتوں میں کچھ چیزیں اب بھی جاگتی ہیں، اور شاید سیاہ سایہ اب بھی ان کا انتظار کر رہی ہے۔